السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور گزشتہ سبق جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے متعلق پڑھا تھا وہ آپ نے یاد کیا ہوگا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو بیٹا آج ہم اسی کی کچھ مزید مثالیں پڑھیں گے، اور اسی طرح صفحہ نمبر 68 پہ تدریب الاول ہم پڑھیں گے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اور جو گزشتہ سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ پڑھا تھا اس کو بھی مجھے امید ہے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ نے بیٹا اس کو مکمل کر لینا ہے، اچھی طرح سننا اور سمجھنا ہے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا ہم نے گزشتہ سبق میں یہ الدرس الثالث صفحہ نمبر 67 الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ یہ پڑھا تھا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور اس کی چند مثالیں ہم نے یہ شروع میں پڑھی تھیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کا قاعدہ اور اصول یہ پڑھا تھا کہ جملے کے اجزاء میں سے اگر پہلا جز اسم ہو، جیسے یہاں دیکھیے الحدیقۃ ھذہ محمد ہوا اور احمد، پہلا جز ان تمام مثالوں میں اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہا گیا ہے۔ اور ان مثالوں میں دیکھ لیجئے اکل یجلس اکرم لا تضحک لن اکذب، ان ساری مثالوں میں پہلا جز فعل ہے تو ان سب کو جملہ فعلیہ کہا گیا۔ تو جملے کے پہلے جز کے اعتبار سے اس جملے کا نام رکھا جاتا ہے۔ اگر پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ، اگر پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی کو یہاں ذکر کیا اقسام الجملۃ المفیدۃ باعتبار جزئها الاول، پہلے جز کے اعتبار سے جملہ مفیدہ کی اقسام، یعنی جملہ مفیدہ کے پہلے جز کے اعتبار سے جو اقسام بنتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی، یہ سارا گزشتہ سبق پڑھ رہے ہیں ہم، کہ جملہ مفیدہ کم سے کم دو اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ وہ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے احمد عالم، ایک اسم اور ایک فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے یجلس احمد۔ تو اب اگر تو پہلا جز اسم ہو تو اس کی اسمیہ خبریہ، اور فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو اب جملہ مفیدہ کی دو قسمیں، یعنی پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے، احمد یجلس محمد فی الدار، احمد بیٹھا ہوا ہے، محمد گھر میں ہے، ہوا اخی وہ میرا بھائی ہے، ھذہ اختی یہ میری بہن ہے۔ ان ساری مثالوں میں جملے کا پہلا جز اسم ہے، اور اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ جو سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا، ماضی کا صیغہ ہے۔ یجلس احمد علی الکرسی، یہ سارے ہم سب گزشتہ سبق میں ان کی عربی اور ان کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اکرم الضیوف لا تضحک کثیرا لن اکذب ابدا، ان سارے جملوں کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پہلے جز میں فعل ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر یعنی مسند کہتے ہیں۔ یہ بھی بیٹا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے اس کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں، اور جو خبر دی جا رہی ہو اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل اور دوسرے جز کو فاعل کہتے ہیں، اور جو فاعل ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو فعل ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا فاعل وہ جو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے احمد یجلس یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جیسے یہاں پر بتایا جاتا ہے یجلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھتا ہے، تو احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو احمد مسند الیہ ہے اور یجلس مسند ہے۔ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں جو بالکل اسی کے متعلق ہے، اور ایک قاعدہ جو جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے متعلق اس ساری تفصیل سے جو ایک قاعدہ اور کلیہ بنتا ہے وہ یہ: ہر جملہ
جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور ہر وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے اصول کی بات ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنے گا تو جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور فعل اور فاعل سے مل کر بنے گا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ تو اس تفصیل سے پڑھنے کے بعد آج ہم اس سے اگلے صفحہ پہ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ یہ تدریبات ہیں، تدریبات کا معنی ہے مشق، ان مشقوں کو آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق ان کو حل کریں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں، نیز جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعیین کریں۔ یہ کیسے تعیین ہوگی؟ یہ تعیین اس طرح ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جملے کا پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے۔ اب سب سے پہلی مثال ذکر کی، الطائرۃ کبیرۃ، الطائرۃ کبیرۃ، ہوائی جہاز بڑا ہے، یہ ذکر کیا گیا ہے، یہاں لکھا ہے جملہ اسمیہ۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ آپ پہلے جز کو دیکھیں گے، الطائرۃ، اس کے شروع میں الف لام، یہ اسم کی علامت لکھی ہے۔ جہاز، یہ ایک چیز کا نام ہے، تو کسی چیز کا نام یہ اسم ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہے یہ اسم ہے۔ یعلن، یہ اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، تو یہ فعل ہوتا ہے۔ اللحم، گوشت کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ کنست، جھاڑو لگانا، یہ فعل ہے۔ اور جھاڑو لگانا، جھاڑو کو کنسا نہیں کہتے، جھاڑو اسم ہے، اگر جھاڑو کا جو نام ہوگا اس کو وہ اسم ہوگا، لیکن یہ جھاڑو لگانے کا جو کام ہوتا ہے، جیسے کنست الخادمۃ، خادمہ نے جھاڑو لگایا، تو جھاڑو لگانا یہ ایک فعل ہے۔ تو اس کے متعلق یہ خادمہ نے جھاڑو لگایا تو یہ فعل ہے، تو جملہ فعلیہ۔ الماء عذب، پانی میٹھا ہے۔ الولد باسم، اور اجنت عائشۃ، اجنت عائشۃ۔ تو اب دیکھیے یہاں پر الولد، اس کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ اسم ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی بیٹا یا بچہ بہت ہنس مکھ ہے۔ اجنت عائشۃ، عائشہ نے آٹا گوندا، تو یہ بھی فعل ہے، کیونکہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ۔ اب آپ ان کا ترجمہ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں اس سے اگلے صفحہ پہ الکلمات الجدیدہ میں عربی، اردو اور انگریزی میں ان کے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کو آپ نے دیکھنا ہوگا تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے الاعلان، اعلان، مذیع، اعلانچی، اعلان کرنے والا، تریٌ، الکنس لے کر الکہف، بڑا غار، یہ سب کے معنی انگلش میں بھی اور اردو میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو ان کا ترجمہ لکھنا ہے، پھر یہ ذکر کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج صرف یہی کام ہے، بیٹا کام زیادہ نہیں ہے، کوشش کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ ہی مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔